السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد اعظم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا ٹرو لو۔ دوستو، آج اللہ کے ایسے نبی اور رسول کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہر آسمانی کتاب کے ماننے والے جو مذاہب ہیں ان کے ہر دل عزیز اور پسندیدہ نبی ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہودی کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، اور مسلمان تو ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جد امجد مانتے ہیں، گرینڈ فادر مانتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 56 مرتبہ کیا ہے، اور قرآن کی ایک پوری سورت ہے، اس کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اعلان فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ، گہرا دوست بنا لیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرماتا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تمام انسانیت کے لیے تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے خطاب دیے، ان میں سے امتن کا لفظ بھی آپ کے لیے آیا ہے، اور بارہا حنیف کا لفظ آیا ہے، اور اللہ قرآن میں بار بار اعلان فرماتا ہے وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اور ہم جو مسلمان ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ اس سے واضح طور پر لگ جاتا ہے۔ آپ کا مختصر تعارف عرض کروں، آج سے 4000 سال پہلے کم و بیش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی عراق کے شہر بابل میں، اور اس وقت حکومت تھی نمرود بن کنعان، ظالم بادشاہ تھا، بڑا جابر تھا۔ ابراہیم یہ بنا ہے ابن رحیم، ان سے مہربان باپ، بڑے شفقت والے تھے، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے سخی تھے۔ اس خاص طور پر آپ کے جو ٹائٹلز ہیں ان میں سے ایک ٹائٹل ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، کیونکہ آپ کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ آپ کی اولاد ہی میں تشریف لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو ابو الضیفان کہا جاتا ہے، مہمان نواز، کیونکہ آپ کا دستر ہر وقت مہمانوں سے سجا رہتا تھا، بہت سخی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نمرود بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک ستارہ ہے، ایک اسٹار ہے جس کی روشنی سے سورج و چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، ماند پڑ گئی۔ اس نے صبح دربار میں کاہنوں کو، نجومیوں کو بلا لیا، جو پہلے کے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا، کہا مجھے بتاؤ میں نے خواب دیکھا ہے۔ نجومی اور کاہنوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے بادشاہ سلامت، آپ کے دن پورے ہو چکے ہیں، آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ تو اس نے اعلان کروا دیا کہ جتنے بھی بچے بورن ہوئے سب کو ہلاک کر دیا جائے، مار دیا جائے، اور مرد اور عورت جدا رہیں۔ مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی والدہ حاملہ ہو گئی، اور کم ایج تھی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلا، یہاں تک کہ آپ کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا، اور حضرت ابراہیم کی جو والدہ تھیں وہ ایک ایسے شہر سے دور ایک تہ خانے میں چلی گئیں جو کہ ان کے والد نے بنایا تھا۔ وہاں پر جا کر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا، آپ کی ولادت ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ کر اب واپس آ گئی، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ اور بچپن سے ہی یہ عجیب و غریب معجزہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ جب یہ واپس جاتی دودھ پلانے تو حضرت ابراہیم اپنی انگلی منہ میں لیتے تھے اور اس انگلی سے دودھ باہر آتا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسم بڑی تیزی کے ساتھ گرو ہوتا چلا گیا اور اب بڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کے بال سفید ہوئے تھے، اور آپ ہی وہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے بالوں کی سفیدی پر مہندی کا خضاب لگایا تھا۔ آپ ہی وہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ مہمان نوازی شروع کی تھی لوگوں کی، اور آپ ہی وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں، اور آپ ہی وہ پہلے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد تو کیا ہی، ساتھ میں معانقہ شروع کیا، یعنی جو ہم ہگنگ کرتے ہیں نا، گلے ملتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تنہا اس زمین پر توحید کے علم بردار تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چہرہ مبارکہ تھا، جو شباہت تھی، وہ آقا علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ملک شام سے، عراق سے ملک شام
ہجرت کی آپ نے، اور فلسطین کے قریب ہی آپ کا مزار مبارک بتایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے ذریعے اور ان کے وسیلے سے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں عرض کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔